الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم۔ آیات سابقہ کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق اور والدین کے متعلق ذمہ داریوں کا ذکر کیا تھا۔ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا درجہ کیا ہے، یہ اوپر کی آیتوں کے اندر ذکر کیا تھا۔ پہلی آیت کریمہ بھی والدین سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کر کے یہ معلوم کیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا والدہ کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد میں کس کا ہے؟ کہ والدہ کا۔ پھر پوچھا کہ کس کا ہے؟ والدہ کا۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر معلوم کیا اس کے بعد میں کس کا درجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ کا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ ماں اور باپ دونوں کے درجے بڑے ہوئے ہیں، ان کی اطاعت سب سے بڑا عمل ہے۔ لیکن یہاں ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ماں کے لیے 3 مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی کرو۔ چوتھے نمبر پر کہا باپ کی کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 مشقتوں کو برداشت کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر جب باپ کی صلب سے نطفہ نکل کر کے رحم مادر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ اس وقت 9 ماہ تک اس حمل کو اپنے پیٹ کے ساتھ لے کر کے چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر دوسری مشقت ہوتی ہے وضع حمل کے وقت میں، ڈیلیوری کے وقت کے اندر، کہ وہ امید و بیم اور زیست اور موت کے درمیان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے اندر اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک لمحے کے اندر اس کی بقا بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اگر بچے کی ولادت کے اندر مر جاتی ہے تو وہ شہید کہلاتی ہے، شہیدہ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے ماں کو دیا ہے۔ تو دوسری مشقت اٹھاتی ہے وضع حمل کی، اور تیسرا مقام ہے کہ دودھ پلانے کا ہے، کہ اپنی چھاتی کے خون کو دودھ کی شکل کے اندر نچوڑ کر کے خود بھوکی پیاسی رہتی ہے لیکن بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ ان 3 مرحلوں کے اندر باپ شریک نہیں ہوتا ہے، باپ مشقت نہیں اٹھاتا، نہ حمل کی، نہ وضع حمل کی، نہ دودھ پلانے کی۔ باپ کا کام تو مشقت کر کے کام کر کے لانا ہے اور ان کو کھلانا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بیان کیا اور چوتھے نمبر پر باپ کو بیان کیا ہے کہ باپ بھی اس کے اندر شریک۔ اگر باپ نہ ہوتا تو ماں حمل سے کیسے ہوتی، ماں وضع حمل کے مرحلے سے کیسے گزرتی، ماں بچے کو دودھ کیسے پلاتی؟ تو اس کا سبب بھی باپ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اوپر دونوں کا درجہ بڑا ہے۔
اب یہاں ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ ماں کی خدمت زیادہ افضل ہے یا باپ کی خدمت زیادہ افضل ہے؟ باپ کا حکم ماننا ضروری ہے یا ماں کا حکم ماننا ضروری ہے؟ فتاوی عالمگیری کے اندر حضرات علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر خدمت کا معاملہ ہے، انعام عطیے کا معاملہ ہے، کچھ دینے کا معاملہ ہے، تو باپ کے مقابلے کے اندر ماں کا حق بڑھا ہوا ہے۔ اگر خدمت کرنی ہے تو باپ کے مقابلے کے اندر ماں کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی انعام دینا ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، تو باپ کے مقابلے کے اندر ماں کو دینا افضل ہے۔ اور اگر اطاعت کا معاملہ ہے، حکم کو ماننے کا معاملہ ہے، تعمیل کرنے کا معاملہ ہے، تو ماں کے مقابلے کے اندر باپ کا حق بڑھا ہوا ہے۔ اگر اطاعت کا نمبر آتا، فرما برداری کا نمبر آتا، پیروی کا نمبر آتا ہے، تو باپ کی اطاعت و فرما برداری ماں کے مقابلے کے اندر افضل ہوا کرتی ہے، بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ماں کا تو کہنا مانتی ہے، باپ کا نہیں مانتی ہے۔ آج اولاد ماں کے تو تابع ہو جاتی ہے، ماں کہتی ہے رات کو دن تو اولاد بھی دن کہتی ہے، ماں کہتی ہے دن کو رات تو اولاد بھی اس کو رات ہی کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر اور حکم ماننے کے اندر باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اب اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ماں نے بھی کہا کام کو اور اسی وقت کے اندر باپ نے بھی کہا ہے۔ بچہ ایک ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، تو اس وقت کے اندر کس کی بات مانی جائے؟ آیا باپ کی بات مانی جائے یا ماں کی بات مانی جائے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جس سے مانوس ہوتا ہے اسی کی مانتا ہے۔ اولاد چونکہ ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو ماں کی پہلے مانتی ہیں، باپ کو سیکنڈ درجے کے اندر رکھتی ہیں۔ اور آج حال تو اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے کہ باپ کو خاطر میں نہیں لاتی ہیں، بس ماں ہی کی ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا۔ تمام فقہاء نے صراحت کی ہے، جس کو امام تفسیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر باپ کہہ رہا ہے کچھ اور ماں کہہ رہی ہے کچھ ایک ہی وقت کے اندر ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ معاملہ خدمت کا ہے یا حکم کا ہے۔ مثلا اگر ماں نے کہا پانی پلاؤ، پانی لے کر کے آؤ، باپ نے بھی کہا پانی پلاؤ، باپ نے بھی پانی کو طلب کیا اور ماں نے بھی پانی کو طلب کیا، باپ نے بھی کھانے کو طلب کیا اور ماں نے بھی کھانے کو طلب کیا، ایک ہی وقت کے اندر کیا ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اولاد ظاہر ہے یا تو باپ کو پہلے دے گی یا ماں کو پہلے دے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ماں کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ اگر پانی پینے کے لیے کہا ہے، کھانا کھانے کے لیے کہا ہے، پیر دبانے کے لیے کہا ہے، سر کی مالش کے لیے کہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر باپ کے مقابلے میں پہلے ماں کا کہنا، پھر اس کے بعد میں باپ کا۔ اور اگر کوئی حکم کا معاملہ ہے، باپ کہتا ہے تجھے یہ کام کرنا ہے، ماں کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، تو جہاں حکم کا نمبر آتا ہے، اطاعت کا نمبر آتا ہے، تو وہاں ماں کی بات نہیں ماننی ہے، باپ کی ماننی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اللہ نے مرد کو سردار بنایا ہے۔ اس سردار کی سرداری کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کی بات کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، تب بعد میں ماں کی طرف۔ اس لیے دیکھا جائے گا اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تربیت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے والدین کی تربیت، والدین
کے اوپر اولاد کی تربیت کو لازم رکھا ہے کہ تربیت کر کے سکھلا دیا جائے کہ کون سا حق کس کا ہے اور کس وقت کے اندر ماننا ہے۔ تو اگر حکم کا معاملہ آ جائے، کہنے کا معاملہ آ جائے تو باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا، ماں کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر خدمت کا معاملہ آ رہا ہے تو اس صورت کے اندر ماں کی بات مانی جائے گی۔ یہ ہے تربیت اولاد کی اور یہ ہے اولاد کا حق۔ اگر اس کے خلاف کرتی ہے اولاد تو کتنی سخت وعید ہیں، اس کو آپ نے گزشتہ بدھ کے اندر بھی سنا تھا، مزید آتی ہیں کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوران تقریر حضرات صحابہ سے یوں کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کو نہ بتلا دوں؟ ایسے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، ایسے گناہ جو اللہ کے یہاں سخت پکڑ کا سبب ہے۔ حضرات صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں مغفرت فرما دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے والدین کا دل دکھانا، اپنے والدین کو اذیت پہنچانا، اپنے والدین کے دل کو زخم پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائیں۔ اور تو تیسرا فرمایا شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، جھوٹ قول نقل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ کہتے رہے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، کہتے کہتے سیدھے ہو گئے اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو والدین کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ اسی واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جو آپ نے متعدد تقریروں کے اندر رمضان کے اندر مقررین سے واعظین سے سنا ہوگا، کہ ایک روز جمعے کے لیے آپ اٹھے اور جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جانے لگے۔ جب آپ نے پہلی پیڑی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پیڑی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری پر رکھا تو تب بھی کہا آمین، اور اس کے بعد میں آپ نے خطبہ دیا۔ یہ 3 مرتبہ آمین کہنا آپ کا خلاف توقع اور خلاف عمل تھا۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہوا کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا عمل کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا، اور آپ نے وہ عمل کیا 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں سب سے اٹھ کر ممبر پر چلا تو حضرت جبریل امی ممبر کے قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہیں کراتا ہے۔ تو اللہ کے معافی نہ کرانے کا حضرت جبریل نے بد دعا دی تو ان کی بد دعا پر میں نے آمین کہی ہے۔ پھر دوسری پیڑی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے تیرا ذکر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پاتا
کراتا ہے اور اپنی جنت کو نہیں کماتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو میں نے کہا آمین۔ آپ دیکھیے حضرت جبریل امی جو سید الملائکہ ہے، تمام ملائکہ فرشتوں کے اندر افضل ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں، انہی کی بد دعا کافی تھی، اور پھر اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں سید الخلائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد دعا کے قبول ہونے کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا دی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے، اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ کوئی شخص اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ بڑا گناہ ہے اپنے باپ کو گالی دینا، اپنی ماں کو گالی دینا۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہوتا تھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کو گالی دے یا اپنی ماں کو گالی دے، جبکہ صحابہ کرام زمانے جاہلیت سے نکل کر کے اسلام کے اندر آئے ہیں، ظلمت و تاریکی سے نکل کر کے ایمان کی روشنی کے اندر آئے ہیں۔ ان کو بھی یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی انسان اپنے باپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کوئی شخص ہے دنیا کے اندر کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے یا اپنی ماں کو گالی دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یقیناً لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ہاں، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر کے آپ کو گالی دے گا، جب تم کسی کی ماں کی شان میں گستاخی کرو گے وہ پلٹ کر کے آپ کی ماں کی شان میں گستاخی کرے گا۔ تو اپنی ماں کو گالی دلوانا، اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب کون بنا؟ آپ بنے۔ آپ دوسرے کے باپ کو گالی نہ دیتے، آپ دوسرے کی ماں کو گالی نہ دیتے تو کوئی آپ کے باپ کو گالی نہ دیتا، کوئی اپنے آپ کی ماں کو برا نہ کہتا۔ آج دیکھیے ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ماں بہن ایک کرتا رہتا ہے، اتنی گالیاں بکتا ہے کہ اس کو صبح سے لے کے شام تک یاد بھی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ تو حضور جب فرما رہے ہیں کہ دوسرے کو گالی دو گے تو پلٹ کر کے آپ کے والدین کو گالی دے گا، لیکن آج کا دور تو اس سے اور زیادہ گر چکا ہے۔ آج تو ایسی خبریں ملتی ہے کہ حقیقی بیٹا ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، حقیقی اولاد ہے جو اپنے والدین کو تھپڑ مار رہی ہے۔ ابھی حال ہی کا کسی نے واقعہ بتایا کہ سہارنپور کے علاقے کے اندر ایک بیٹے نے اپنے باپ کو جائیداد کی وجہ سے سڑک کے اوپر پکڑ کر کے پیٹ کر پٹک کر کے مارا، وہ بھی مسلمان ہے اور باپ بھی حاجی ہے۔ یہ ایسے آج کے حالات ہے کہ اپنی اولاد اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہی ہے، اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہی ہے، جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اپنے والدین کو برا کہنا، اپنے باپ کو ستانا۔ اگر کسی نے دنیا کے اندر اپنے باپ کو ستایا ہے تو جب تک اسے دنیا میں ستانے کی سزا نہ مل جائے اللہ رب العزت اسے موت بھی نہیں دیتے ہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے والدین کی خدمت کرنے کا۔ اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے جی کی بات کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، میں کماتا ہوں
لیکن خرچ وہ کرتا رہتا ہے۔ باپ اب کچھ کام نہیں کرتا ہے، اس کا کام تو یہ ہے میرے مال کو بغیر اجازت کے لینا اور اچک کر کے کہیں بھی خرچ کرتا رہتا ہے، بغیر اجازت کے کرتا ہے۔ شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کہا اچھا بلا کر کے لاؤ اپنے باپ کو۔ گیا اپنے باپ کو پکڑ کے لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر پیش کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے باپ سے پوچھا تیرا بیٹا شکایت کرتا ہے کہ تو اس کے مال کو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، نہ اس کی اجازت لیتا ہے، نہ اس سے پوچھتا ہے، نہ اس نے اجازت دے رکھی ہے، یہ شکایت کر رہا ہے۔ تو باپ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اسی سے معلوم کیجئے، میں اس مال میں سے اس کی خالہ کے اوپر، اس کی پھوپھی کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اگر میں کہیں خرچ کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائے۔ بس صرف خالہ کے اوپر، اور آپ نے بتایا ہے کہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے پھوپھی کا درجہ بتایا ہے کہ باپ کے درجے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی بہن کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کی ماں کی بہن کے اوپر خرچ کرتا ہوں جو آپ نے بیان کیا ہے، اور جتنا مجھے ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی اتنا میں خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ ایک سکہ بھی میں کہیں خرچ نہیں کرتا ہوں۔ اور اس انداز سے اس نے بیان کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ای۔ عربی زبان کے اندر ای کا مطلب ہوتا ہے بس کافی ہے، تو نے جو بیان کر دیا یہی بہت ہے، اب اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوا معاملہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو باپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، اور بیٹا باپ کو بلانے کے لیے گیا تھا۔ جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریل امی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور آ کر کے یہ کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے بلوایا ہے آپ اس سے یہ بھی معلوم کیجئے کہ تو نے اپنے جی کے اندر، تو نے اپنے دل کے اندر کیا بات کہی تھی، وہ بات جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی ہے، صرف دل کے اندر تو نے وہ بات کہی ہے، زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، اس کے باپ سے وہ بھی ضرور معلوم کیجئے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لڑکے کے باپ سے یہ کہا کہ اچھا اب یہ بتائیے وہ کون سی بات ہے جو تو نے اپنے من کے اندر کہی تھی، وہ کون سا جملہ ہے جو تو نے دل کے اندر بڑبڑایا تھا، وہ کون سا کلمہ ہے جو تیرے کان نے بھی نہیں سنا ہے لیکن تیرے دل کے اندر، تیرے من کے اندر آیا ہے، وہ کون سا تھا؟ وہ باپ حیران رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ہر معاملے کے اندر جو اللہ نے ہمارا تمہارے سپرد کیا ہے اس معاملے کو دیکھ کر کے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، خدا کی قسم میں نے من کے اندر کچھ اشعار کہے تھے لیکن وہ زبان سے ادا نہیں کیے تھے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، میرے علاوہ کسی نے نہیں سنا، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ میرے دل کی بات بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اب تو ہمیں بھی بتائیے وہ کیا کلمات تھے جو اپنے دل کے اندر تم نے دہرائے تھے۔ اس شخص نے جو اشعار سنائے ہیں اس کا مطلب یہ تھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے من کے اندر یہ کہا اپنے بچے کو مخاطب کر کے، جب تو بچپنے کے اندر تھا، گہوارے کے اندر تھا، جب تو کما نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تیری غذا میں پہنچایا کرتا تھا، جب تو جوانی کو پہنچا تو تیری ذمہ داری بھی میں نے ہی نبھائی ہے، بچپنے کے اندر بھی اور جوانی کے اندر بھی تیرا کھانا پینا میری کمائی سے ہوا کرتا تھا، تو نے کوئی پیسہ نہ اپنی ذات پر
خرچ کیا نہ مجھے دیا، جوانی میں بھی میں نے تجھے کھلایا، بچپنے کے اندر بھی تجھے میں نے کھلایا، اور جب ایک رات تو بیمار ہو گیا تو وہ بیماری میں نے ایسا سمجھا کہ وہ بیماری مجھے لگ گئی ہے، اور اس تیری بیماری کی وجہ سے میں پوری رات روتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تیری تکلیف کو دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایسی حالت کے اندر میں نے رات گزاری ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ موت آنا یقینی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، لیکن میں ڈرتا تھا کہیں اس بیماری میں تو ہلاک نہ ہو جائے، اور میرے دل کے اندر یہ بات آتی تھی اے کاش یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بچے کو نہ لگے، میری حالت یہ ہوتی تھی۔ اور جب تو اس عمر کو پہنچا جس عمر کی تمنا میں کیا کرتا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا بچہ جوان ہو جائے گا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، یہ میرے بڑھاپے کی دیکھ بھال کرنے کا ذریعہ بنے گا، تو نے یہ صلہ دیا کہ اپنا مال تو کیا دیتا، میرے ہی مال کے اندر کنجوسی کر کے تو نے سخت کلام کرنا شروع کر دیا، تو نے سخت معاملہ کرنا شروع کر دیا، مجھے ہی تو نے برا کہنا شروع کر دیا، کاش تو میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کر لیتا جیسا ایک پڑوسی اپنے شریف پڑوسی کے ساتھ میں کرتا، کہ شریف پڑوسی اپنے شریف پڑوسی کو اگر کچھ دیتا بھی نہیں ہے تو اس کی شان میں گستاخی بھی نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگاتا ہے، اس کے اوپر کوئی تہمت بھی نہیں لگاتا ہے، اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر تو میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم ایک پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیتا، اور میرے ہی مال جو میں نے اپنی ساری وراثت تجھے دے دی ہے، تیرے پاس جو مال آیا ہے وہ تیری کمائی کا نہیں آیا ہے، میں نے ہی کما کر کے تجھے دیا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے جو میں نے تجھے دیا ہے، اور اس کے اندر بھی تو مجھے خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ بس یہ الفاظ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ ایک دم سے اٹھے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بغیر اجازت کے مال خرچ کرتا ہے، یاد رکھ تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے، تجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کے اندر جیسا چاہے باپ تصرف کر سکتا ہے۔ یہ ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم کے اندر، کہ جو دلوں کے اندر چھپاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اسی واسطے ایک روایت کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بد دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، 3 آدمیوں کی بد دعائیں یقیناً 100% قبول ہوتی ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ دوسری دعوت المسافر، مسافر کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اس لیے قبول فرماتے ہیں کہ مظلوم ظالم سے اپنا بدلہ لینے سے عاجز ہے، ظالم دبنگ ہے، ظالم جو ہے طاقتور ہے، ظالم سپر پاور ہے، وہ آپ کو مارے گا، ستائے گا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے اندر آپ کے دل سے جو آہ نکل رہی ہے وہ عرش کو ہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ظالم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ مسافر کی بد دعا اللہ تعالیٰ
مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ اس لیے قبول فرماتے ہیں کہ مسافر اپنے مال سے دور ہوتا ہے، مسافر اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، ایک اجنبی ہوتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے، کسی مدد کی ضرورت ہو، نہ باپ ساتھ میں ہے، نہ بھائی ساتھ میں ہے، نہ اولاد ساتھ میں ہے، نہ عز و اقارب، تنہا ہے، وہاں اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مخالفین کتنے کھڑے ہو جائے، تو وہاں اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی اور بد دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا ہے دعوت الوالد علی الولد، باپ کی بد دعا بیٹے کے حق کے اندر اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ جو باپ اپنے بیٹے کے حق کے اندر بد دعا کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرمانے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ شاید ہی کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کو بد دعا دے۔ بد دعا وہی دے گا جو آخری مرحلے کے اندر آ جائے گا، جس کو اتنی اذیت پہنچائی جائے گی، اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی، اتنا ستایا جائے گا کہ وہ باپ اپنے بیٹے کا باپ ہونے کے اوپر شرماتا ہے، پچھتاتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ایسے باپ کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہے، کتنا ہی غلط کام اولاد کر لے باپ نظر انداز کر دیتا ہے۔ کسی نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے فلم دیکھی، ارے سمجھ آ جائے گی۔ کسی نے بتایا آپ کے بیٹے نے کسی کی لڑکی کو ستایا چھیڑا ہے، سمجھ آ جائے گی۔ کہ بتایا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، باپ کہہ دے گا ارے غلطی ہو گئی معاف کرا لے گا، سب ہو جائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتا ہے، اس کے درستگی کے لیے، اس کے صحیح راستے پر آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہاں کب بد دعا دے گا؟ جب اس کی تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی، جب باپ کو اتنا ستا دیا جائے گا کہ اب اس کے پاس میں کوئی راستہ نہیں بچے گا، تو اب باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے گا، اور اس کی بد دعا اللہ رب العزت یقینی طور پر قبول فرمائیں گے۔ اور مزید یہ کہ اگر اولاد باپ کے اوپر ظلم کرے تو ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے، مزید باپ ہونے کا ناطہ اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، تو ایسے اولاد کے حق کے اندر والدین کی بد دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، اپنے سماج کے اندر نظر ڈالتے ہیں، اپنے گھرانے کے اندر نظر ڈالتے ہیں، تو شاید کوئی گھر ایسا نظر آئے گا کہ جس کے والدین اپنی اولاد سے دکھی نہ ہو۔ کوئی باپ ہے تو اپنے بیٹوں سے دکھی ہے، کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹیوں سے دکھی ہے، کوئی والدین ہے تو اپنی اولاد سے دکھی ہے۔ ہاں کسی کی زبان سے آہ نکل جاتی ہے اور کسی کی زبان سے آہ نہیں نکلتی ہے۔ جس کی زبان سے آہ نکل گئی اس کا تو بیڑا غرق ہونا یقینی ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہماری سب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کو فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر والدین ہو تو اپنی اولاد کے لیے دل کے اندر بھی برا نہ سوچو۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ذرا ذرا سی بات پر اپنے بچے کو بد دعا دیتی رہتی ہیں، تجھے ہیضہ ہو جاوے، تجھے موت آ جاوے، تجھے مرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، تجھے یہ بھی نہ ہوتا ہے۔ وہ زبان سے کہتی رہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ الفاظ ایسی ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اگر قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہے تو اس بچے کی ہلاکت یقینی ہے، پھر نقصان کس کا ہوگا؟ آپ ہی کا ہوگا۔ اس لیے بچوں کے حق کے اندر اپنی زبان کو کھولو تو سوچ سمجھ کر کے کھولنا چاہیے، دیکھ بھال کر کے بولنا چاہیے، اور جب بد دعا نکلتی ہے تو یقیناً ماں کے مقابلے کے اندر باپ کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ انتہائی تکلیف کی حالت میں، ماں تو برداشت کرتی رہتی ہے، عادی ہو جاتی ہے، لیکن باپ جو ہوا کرتا ہے وہ بالکل نظر انداز کرتا رہتا ہے، لیکن جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر اس وقت کے اندر کلمات بد دعائیہ اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ پھر ایسی اولادیں کتنی ہی ترقی کر لیں انجام ان کا خراب ہوتا ہے۔
عاقبت ان کی خراب ہوتی ہے، حشر ان کا خراب ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کر کے بھی اپنے والدین کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی واسطے احادیث کے اندر ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو خوش رکھا جائے، جان اور مال سے والدین کی خدمت کی جائے، جس چیز کی ضرورت ہے ان کی پوری کی جائے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور اگر ان کے دوست احباب ہیں، باپ کے اور ماں کے دوست احباب ہیں، تو مرنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کو جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ساتھیوں کا لشکر ہے، آپ کے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک قافلے کی شکل کے اندر آپ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے کے اندر ایک دیہاتی نظر آیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے سواری سے اترتے ہیں، اپنے گدھے کو اس دیہاتی کے قریب لے جاتے ہیں، اور اس سے انتہائی لجاجت سے محبت بھرے انداز تواضع کے ساتھ میں کہتے ہیں، آپ اس پر تشریف رکھیے، کہاں تک جانا ہے یہ سواری آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ اور اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، اپنی دستار کو، اپنی پگڑی کو اتارتے ہیں، اور اتار کر کے اس دیہاتی کے سر کے اوپر باندھ دیتے ہیں، اور آپ خرامہ خرامہ پیدل چلتے ہیں اور دیہاتی کو گدھے پر سواری پر بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اس کی منزل تک پہنچا کر کے پھر قافلے میں آتے ہیں۔ تو آپ کے خادم ہیں امام مالک ابن دینار، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، آپ نے حیات صحابہ کے اندر مالک ابن دینار کا بہت تذکرہ سنا ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، انتہائی مستجاب الدعوات ہیں، لیکن شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے۔ وہ کہنے لگے، حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں، آپ نے ان کی اتنی رسپیکٹ کیوں کی، آپ نے ان کی اتنی خدمت کیوں کی؟ ان کو تو صرف سلام کر لیتے، کوئی تھوڑا بہت تحفہ دے دیتے، آپ چنے دے دیتے، مرمرے دے دیتے، آپ نے آئس کریم نکال کر کے کیوں دے دی؟ یہ تو چنے سے بھی خوش ہو جاتے، مرمرے سے بھی خوش ہو جاتے، آپ نے ان کو سواری بھی دی، پھر اس کے ساتھ میں آپ نے اپنی دستار بھی باندھ دی، اور پھر پیدل چل کے وہاں تک پہنچا کر کے بھی آئیں۔ اتنی خدمت ان کی ضروری نہیں ہے، دیہاتی ہیں، ذرا سی ان سے محبت سے بات کر لو، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ او مالک سن، جس شخص کو میں نے سواری پر بٹھایا ہے، جس کے سر کے اوپر میں نے دستار باندھی ہے، اس کا تعلق میرے باپ کے ساتھ میں تھا، یہ میرے باپ کا دوست ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ آج کون ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہے؟ اپنی باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے تو ان کے دوست کو تو بوجھ سمجھتا ہے۔ اگر باپ کے پاس میں دوست آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا لائیے ایک بیڑی نکال کر کے پلا دیجئے، تو کیا کہے گا؟ یہ تو خود سٹکے اس کو بھی سٹکنے کے لیے بلا لیا ہے۔ باج سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، نہیں، اپنے والدین کے دوستوں کی خدمت کرنا بھی حسن سلوک کے اندر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے مدینے میں آئے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ دوران گفتگو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ کہا کہ اس لیے آئے ہیں کہ میں مہمان ہوں، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ میزبانوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ مدینے کے رہنے والے ہیں، میں باہر سے آیا ہوں، ملنے کے لیے آپ میرے پاس میں آئیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس لیے نہیں آیا ہوں
بلکہ میں اس لیے آیا ہوں، میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تمہارے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، دونوں آپس کے اندر دوست تھے، تو حق دوستی کی خاطر میں آپ کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں، اپنے باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ آج ہمارے ساتھ میں جو مسائل آ رہے ہیں، آج امت جو مسائل کا دوچار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمارے اوپر لیول صرف اسلام کا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، حقیقت کے اندر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ظاہری چولا تو ہم نے پہن رکھا ہے، لیکن حقیقت کے اندر نہ اسلام ہمارے اندر، نہ اسلامیات ہمارے اندر، نہ ایمان ہمارے اندر، نہ ایمانیات ہمارے اندر ہے، اور وہ ابتدا ہوتی ہے والدین سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ماں کی گود سے ہی تربیت ہونی چاہیے، گھر کے گہوارے سے ہی بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، اگر والدین نے ان کی تربیت نہیں کی تو وہ والدین کا حق ادا نہیں کریں گے، اور جب والدین کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کا بھی حق ادا نہیں کریں گے، اور جب اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں حضور نے فرما دیا کہ رب کی خوشنودی تمہارے باپ کی خوشنودی کے اندر ہے، اور رب کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر تمہارا باپ راضی ہے تو تمہارا رب بھی راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ راضی نہیں ہے تو تمہارا رب بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو منا لینا چاہیے، خطا غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرا لینا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار بخوبی واقف ہے اس سے جو تمہارے جی کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک صالح ہو، فإنہ کان للأوابین، تو یقیناً اللہ تعالی متوجہ ہونے والوں کی طرف مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، والدین کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔